ایک اللہ والے اور ایک بانجھ عورت نے کیا بکری کا بچہ پیدا، آخر کیسے ہوا یہ کرشمہ؟ چلیے سنتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ، سبق حاصل کیجیے گا۔ اور اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل عنایہ سپیکس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح کے پیارے واقعے سننے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ساتھ دبائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ایک اللہ والے بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور بکریوں کو کبھی ہری بھری گھاس کھلانے اونچے پہاڑوں پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ ہنستے اور کہتے، او بڑے میاں اپنی عمر دیکھو اور صحت بھی، بدن میں جان ہے نہیں، لیکن کسی جوان آدمی کی طرح پہاڑوں پر ایسے چڑھتے پھرتے ہو جیسے تمہیں تو کوئی ہواؤں میں اڑا رہا ہے۔ وہ ہنس کر کہہ دیتے، ہاں بھائیو، جس رب پر میں بھروسہ کرتا ہوں وہی یہ کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی میں بکریوں کو چرانے دور پہاڑوں پر چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے کمانے پر یقین رکھتا ہوں۔ اور اللہ والے کا یہ اصول تھا کہ وہ کسی ایک گاؤں میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ 10 دن کسی بھی گاؤں میں گزار کر پھر آگے سفر کرتے۔ ایک بار اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر وہ ایک بہت ہی خوبصورت سے پہاڑ پر چڑھے۔ اس پہاڑ پر ایک بستی بنی ہوئی تھی جہاں آس پاس کئی گھر بنے ہوئے تھے، لیکن ایک گھر ان میں سب سے بڑا تھا۔ اللہ والے کو بھوک لگی۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، ضرور یہاں پر کوئی ہوگا جو میری مدد کرے گا۔ انہوں نے بکریوں کو ہری بھری گھاس پر چھوڑا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازے کو کھولنے سے پہلے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ اللہ والے نے کہا، میں دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور پیاس بھی، کیا مجھے یہاں سے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ تو اندر سے ایک سخت آواز میں عورت چلائی اور کہا، ہم کوئی بیکاری کو کھانا دینے والے نہیں ہیں، جاؤ کسی اور گھر پر جاؤ۔ اللہ والے کو بڑا ہی تعجب ہوا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہاں کوئی دریا دل نیک انسان رہتا ہے، پر لگتا ہے یہاں پر رہنے والا انسان تو خوف الہی بھی اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ یہ عورت تو نہایت بد تہذیب ہے۔ اللہ والے نے کچھ نہیں کہا، بس دل میں یہ بات سوچی تھی اور اپنی بکریوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پر آپ کو اس وقت بہت شدید پیاس لگ رہی تھی اور بھوک سے آپ بےحال ہو رہے تھے، کیونکہ آپ نے 10 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ کے دل میں یہ بات سما گئی تھی کہ مجھے اسی گھر سے ہی روٹی لینی ہے، اسی لیے آپ پھر سے اس دروازے پر گئے اور دستک دی۔ لیکن اس بار جس عورت کی آواز آئی، اس نے بہت ہی ادب اور احترام سے پوچھا، جی کون ہیں؟ اللہ والے نے کہا، بی بی، میں وہی ہوں جس کو بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ کے گھر سے کچھ مل سکتا ہے؟ عورت کہنے لگی، کیا کھائیں گے؟ تو کہا کہ مجھے آٹے کی بوری چاہیے۔ اس نے کہا، آپ کو اتنی بھوک لگی ہے تو میں روٹی پکا کر دے دیتی ہوں، آپ کو آٹے کی بوری کیوں چاہیے؟ اللہ والے نے فرمایا کہ مجھے آٹے کی ہی بوری چاہیے اور اسی گھر سے چاہیے۔ اس عورت نے جٹ سے آپ کو بوری بھی لا کر دے دی، کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا۔ اب پہلے والی عورت کون تھی یہ نہیں پتا تھا، آپ تو بس اس دوسری عورت کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ اللہ والے کوئی گندی سوچ اپنے ذہن میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ انسان کے دکھ کو اندر سے پڑھ لیتے ہیں۔ آٹے کی بوری لے کر آپ اپنی بکریوں کے پاس آ گئے۔ آٹا گوندھ کر آپ نے روٹی اپنے ہاتھوں سے پکائی اور کھا لی۔ جس گھر سے آپ کو وہ آٹا ملا تھا وہاں پر 2 عورتیں رہا کرتی تھیں، جن میں سے ایک عورت بہت دکھی رہا کرتی، جبکہ اس کے پاس سب کچھ تھا، دنیا جہاں کی دولت، مکان، زمین، جائیداد، زیورات، پر وہ پھر بھی دکھی تھی کیونکہ وہ بیوہ تھی۔ اس سے بھی بڑا دکھ اسے یہ تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو اللہ پاک نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا بھی تھا، لیکن اس کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اس کی اولاد پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ وہ اپنی اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اس کا شوہر اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، لیکن بچوں کے مر جانے کا غم لے کر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کیا گیا، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کے گھر میں جو دوسری عورت تھی اس کے ساتھ ہی وہ رہا کرتی تھی، وہ کوئی اور نہیں، اس کے شوہر کی بہن تھی۔ وہ عورت جو اپنے بھائی کی زندگی میں اپنی بھابھی کی بہت عزت کیا کرتی تھی، اسے کبھی بانجھ ہونے کا اس نے طعنہ بھی نہیں دیا تھا،
یہاں تک کہ اس کی بابی کی جوانی گزر گئی، پر اب اس کے ہاتھ ایک موقع آ گیا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے دل توڑنے والے جملے کسنے شروع کر دیے کہ تجھ جیسی عورت تو اپنے شوہر کو ہی کھا گئی، اولاد بھی پیدا کرنے کی تجھ میں ہمت نہیں، دیکھو تو اتنی بڑی جائیداد لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے بھائی کی موت کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے، بیچارے کو تم نے شادی بھی نہیں کرنے دی، تم عورت نہیں ایک ڈائن ہو۔ وہ حیران ہوتی کہ میرے شوہر کے سامنے تو اس کی بہن میری بڑی تعریفیں کیا کرتی تھی کہ آپ کی اتنی حسین اور جوان خوبصورت بیوی ہے، اور اب یہی بہن مجھے ڈائن کہہ رہی ہے۔ کس طرح کی یہ دنیا ہے، لوگ کیوں چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بس یہی بات اس کے دل کو دکھایا کرتی تھی کہ شوہر کی بہن نے آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور تو اور اکثر کوئی مذاق میں یہ بھی کہہ دیتا، ارے تمہاری عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہے، صرف سر کے بال ہی تو سفید ہوئے ہیں، شادی کر لو، اچھا ہے کوئی جوان شوہر مل جائے گا، تمہاری اتنی بڑی جائیداد ہے، کسی کو بھی تم اپنا شوہر بنا سکتی ہو۔ پر ان جاہل اور بدمعاش لوگوں کی باتوں کا کوئی جواب وہ دیتی نہیں، کیونکہ وہ جس عمر میں تھی اب تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ اتنی بڑی جائیداد ہونے پر بھی اس نے اس لیے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تو پھر شادی کا فائدہ۔ اس لیے لوگوں کی باتوں سے اپنا دل جلانے سے بہتر وہ رب کریم کی یاد میں خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا لگا چکی تھی کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں کیا نہیں۔ وہ اکیلی سارا کام کرتی، اس کا شوہر ایک بہت بڑا تاجر تھا، وہ اس لیے اپنے شوہر کے کاروبار کو بھی آگے بڑھاتی جا رہی تھی، پر اپنی شرم و حیا کو اس نے برباد نہ ہونے دیا۔ بس اس کے دل میں ایک ہی دکھ اور درد تھا کہ اللہ اسے ایک بچہ تو دے ہی دیتا، چاہے وہ بیٹا ہوتا یا بیٹی، یعنی اس جائیداد کا کوئی وارث آ جاتا۔ لیکن یہ دعا جیسے اس کی قبول ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ والے یہ بات اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ وہ عورت مصیبت میں ہے، آزمائش تو رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، لیکن اس کے گھر میں جو فتنہ عورت ہے اس نے اس کا جینا حرام کر دیا ہے، اپنی زبان کے تیر سے اس کا جگر زخمی کرتی ہے۔ اس لیے اللہ والے نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ آٹا تو لینا ایک بہانہ تھا، دراصل وہ اس کی مدد کے لیے وہاں رکے ہوئے تھے۔ اللہ والے اپنی بکریوں کو وہیں چرایا کرتے تھے، اور عورت اپنے کام کے لیے کبھی گھر سے باہر نکلا کرتی، اور اللہ والے کو بکریوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے دل میں خیال آتا کہ میں ان سے دعا کرواؤں، لیکن اس کی زبان طاقت نہیں رکھتی تھی کہ وہ ان سے کچھ کہے۔ وہ وہاں سے خاموشی سے گزر جایا کرتی تھی۔ اللہ والے سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن جب وہ گھر سے باہر نکلی تو اللہ والے نے اسے روک کر کہا، اے میری بیٹی، میری بات سنو، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، جب سے یہاں آیا ہوا ہوں مجھے کھانے پینے میں کوئی تنگی نہیں ہوئی، ورنہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں کئی کئی دن تک بھوکا رہتا ہوں، پر تم نے تو انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دوں۔ وہ تو بس یہی چاہتی تھی کہ اللہ والے اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کے دل کی یہی تمنا تھی، پر وہ چپ کھڑی رہی۔ اللہ والے نے کہا، بیٹی، میری ان بکریوں میں ایک بکری ایسی ہے جو کہ بہت برکتی ہے، اس لیے اس بکری نے آج ایک بچے کو جنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بچہ میں تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ کہنے لگی، لیکن حضرت، ایک ماں سے اس کے بچے کو آپ جدا کر رہے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، بیٹی سمجھ لو یہ بکری کے بچے کی تم ہی ماں ہو، کیونکہ تم نے اب تک ایک بھوکے اور غریب انسان کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ پاک تمہاری تمام مشکلات کو دور کرے گا، پر خیال رکھنا کہ اسے اپنے پاس رکھنا اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا، کسی بھی بری نظر اور خراب نیت والے انسان کو اس کی طرف بھٹکنے نہیں دینا۔ وہ کہنے لگی، حضرت، اگر یہ آپ کا تحفہ ہے تو میں اسے دل و جان سے اپنے پاس رکھوں گی، کم از کم اس بچے کی وجہ سے میرا دل بھی بہل جائے گا۔ پھر اللہ والے نے کہا، بیٹی، مجھے یہاں پر 10 دن ہو چکے ہیں، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بابا، آپ یہاں پر رہیں، اگر مجھے بیٹی کہا ہے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر پر بھی رہ سکتے ہیں۔ اللہ والے بولے، نہیں بیٹی، میں کسی ایک جگہ نہیں ٹکتا ہوں، اس لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا، بس اس میمنے کا دھیان رکھنا۔ اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ عورت بکری کے بچے کو لے کر گھر آ گئی۔ وہ بچہ بہت ہی پیارا تھا، اس کی بولی صورت دیکھ کر اس عورت کا دکھ بہت کم ہو جاتا۔ اس کے غم کو ہلکا کرنے میں اس بکری کے بچے کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھتی، پیار کرتی، اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی
اور وہ بچہ بھی اسے اپنی ماں کی طرح ہی پیار سے دیکھتا۔ اس بچے کے آنے سے اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی تھی، اور یہ بات اس کے شوہر کی بہن کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کبھی بن کر کہتی، کیا میں اسے کھانا کھلا سکتی ہوں؟ تو وہ کہتی، نہیں نہیں، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ اور ایک ماں ہی اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، پلاتی ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہتی، لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے ہاں اپنا کوئی انسانی بچہ تو نہ ہوا، تو ایک بکری کے بچے کو ہی تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ اس بچے کے آنے سے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا تھا کہ وہ خوش بھی رہنے لگی تھی، اور یہی نہیں، اس بار اسے کاروبار میں بہت منافع ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اسی میمنے کی برکت سے ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کرتی۔ ایک رات جب وہ تہجد کے لیے اٹھی تو اسے کسی کے دعا مانگنے کی آواز آئی، تو اس نے چپکے سے دیکھا کہ میرے گھر میں یہ بچے کی آواز کیسی آ رہی ہے، لیکن حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہاں کوئی بہت ہی خوبصورت سا بچہ نورانی لباس پہنے ہوئے سجدے میں گر کر اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، اے رب کائنات، اے خالق و مالک، اے رب مصطفیٰ، اے رب مرتضیٰ، یا اللہ رب دو عالم، مجھے میری ماں سے الگ نہیں کرنا۔ ایک تو اس خاتون اس بچے کو دیکھ کر ویسے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، پھر وہ اپنی ماں کا نام بھی لے رہا تھا، نہ جانے کس کا بچہ تھا اور ان کے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ اسے شک ہوا کہیں اس کی نند کسی ماں سے اس کے بچے کو الگ کر کے تو نہیں لے آئی۔ جب اس بچے نے دعا مانگ لی تو خاتون اس کے پاس گئی اور کہا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچے نے کہا، میں یہیں رہتا ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ؟ عورت نے کہا، لیکن میں نے تو تمہیں آج تک نہیں دیکھا۔ بچے نے کچھ نہیں کہا۔ عورت کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ بچہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے، اور کس ماں کا لخت جگر ہے۔ ماں تو تڑپ رہی ہوگی کہ اس کا بچہ یہاں پر ہے۔ اس غم میں اسے رات بھر نیند نہیں آئی۔ جب صبح اس کی نند جاگی تو اس نے اسے کہا، کیا تم کسی بچے کو ہمارے گھر لے کر آئی ہو؟ اس خبیث فتنی عورت نے کہا، تم سچ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ نیک عورت بولی، یقین نہیں آتا تو چلو۔ جب وہ اسے اس جگہ لے کر آئی جہاں پر بکری کا بچہ بندھا ہوا تھا تو وہاں کوئی بھی اور بچہ نہیں تھا، بلکہ بکری کا بچہ بھوک سے میں کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس جگہ اس بچے کو تلاش کرتی رہی۔ ارے وہ یہی تھا، کہاں چلا گیا؟ اس کی شوہر کی بہن اس پر ہنسنے لگی، ارے میرا بھائی تو تمہارے غم میں اس دنیا سے چلا گیا تو کیا، اور اب ایک بکری کے بچے کو انسان کا بچہ کہتی ہے۔ وارث سمجھتی ہے کہ شاید اسے بھی وہم ہوا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے ہاتھوں سے اس بکری کے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ ایک رات کا وہم ہے، لیکن ہر رات جب بھی وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تو اسے اسی بچے کی آواز آتی جو دعا مانگ رہا ہوتا، کبھی رو رہا ہوتا اور اپنی ماں کو یاد کر رہا ہوتا۔ اس بچے کے پاس آ کر وہ اسے جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے شوہر کی بہن سے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی کسی بات پر یقین ویسے بھی نہیں کرتی تھی اور اس کا مذاق بھی اڑاتی۔ اور یہی نہیں، اس نے پورے محلے میں اس کا تماشا بھی بنا دیا تھا کہ یہ بیوہ بانجھ عورت جو میرے ساتھ رہتی ہے اپنے دماغ کو کہیں بیچ آئی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، اولاد کی اتنی چاہت ہے کہ ہر اولاد کو پیدا ہونے کے بعد یہ خود ہی مار کر کھا گئی، اور اب ایک بکری کے بچے کو انسان کا بچہ کہتی ہے۔ اس بات سے اس عورت کو بھی لگنے لگا تھا کہ سچ میں وہ پاگل ہو رہی ہے۔ ایک بچے کی چاہت میں اسے بکری کا بچہ ہی انسان کا بچہ لگ رہا ہے، جبکہ ایسا ناممکن ہے۔ اب وہ دعا کرنے لگی کہ وہ اللہ والے پھر سے اس کے پاس آئیں اور وہ ان سے اس راز کے بارے میں جانیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن ایک مہینہ گزر گیا اور اللہ والے نہیں آئے۔ اس بکری کے بچے کے آنے سے جہاں اس کے گھر میں خوشیاں آئی تھیں، وہیں اسے اس بات کا غم بھی تھا۔ وہم ہو رہا ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے اسے رونا آ گیا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ رب ذوالجلال، میں نے تیری عطا پر صبر کیا، لیکن ایک خواہش تھی کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، میں بھی ماں بنوں، پر اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میرا کوئی بچہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے بعد میرا شوہر بھی مجھے اس بری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ایک بکری کے بچے کو مجھے تحفے میں دیا گیا ہے، وہ بکری کا بچہ جس کو میں اپنا بیٹا ہی مانتی ہوں، آخر وہ کون ہے اور کیوں یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ بچہ رات میں آتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ دنیا مجھے پاگل کہہ رہی ہے۔ اے اللہ، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔
اے اللہ، تو عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے تو میرے عیبوں کو، میری کمیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا، ورنہ یہ لوگ مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے۔ تو اپنی عطا سے اس نیک بزرگ کو میرے پاس بھیج دے۔ اس نے تڑپ تڑپ کر دعا مانگی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی نند نے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ سخت لہجے میں پوچھنے لگی، کون ہے؟ یہ اللہ والے کی آواز تھی۔ بیٹی، مجھے آٹا چاہیے۔ کیا آٹا مل سکتا ہے؟ بدتمیز عورت غصے سے کھولنے لگی۔ اس نے اللہ والے کو وہاں سے دھتکار کر بھگانا چاہا کہ تم جیسے آدمی نے پہلے ہی میری اس بھابھی کو پاگل کر دیا ہے اور پھر سے آ گئے ہو آٹا مانگنے، چلو جاؤ یہاں سے۔ اور اس عورت نے کہا، رک جاؤ، ان کو نہ بھگاؤ، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ چلائی، اگر یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو یہ کیوں تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ جانے تمہیں بچہ کیوں دیا گیا ہے جس کو تمہیں ایک انسان کا بچہ سمجھ بیٹھی ہو؟ یہ بڈھا تمہارے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے۔ مجھے تو یہ جادوگر لگتا ہے کہ جو ہماری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے منہ ہی نہ لگو، بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ میمنہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ جب سے یہ آیا ہے اس نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، نہیں، اس میں اس بکری کے بچے کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں بہار آئی ہے۔ بس میں جو پوچھنا چاہتی ہوں مجھے اللہ والے سے پوچھنے دو۔ اس کے بعد وہ اللہ والے کے پاس آئی اور کہا، بابا، میں آپ کو آٹے کی 100 بوریاں دے دوں گی، بس مجھے بتائیے آخر رات میں وہ نورانی چہرے والا بچہ مجھے کیوں نظر آتا ہے؟ کیا وہ حقیقت ہے یا پھر میری صرف سوچ ہے؟ سب کہتے ہیں میں وہم کرتی ہوں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا، بیٹی، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، پہلے بس مجھے آٹا دے دو تاکہ میں روٹیاں پکاؤں اور کھانا کھا کر تم سے بات کروں۔ وہ نند جو کہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی اس عورت کو جلی کٹی سنانے لگی اور کہا، اس بوڑھے کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہاری ساری جائیداد کو ہڑپ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے، تم کیوں اس کی باتوں کو سن رہی ہو؟ پر اس نیک عورت نے اپنے شوہر کی بہن کی باتوں کو نہ سنا اور نظر انداز کر کے آٹا اللہ والے کو دے کر کہا، لیجئے اللہ والے بزرگ، آٹا آپ لیجئے اور روٹیاں پکائیے۔ اللہ والے نے آٹا لیا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، پھر روٹی کھانے کے بعد اللہ رب دو عالم کا شکر ادا کیا اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ آپ کی نماز کافی لمبی تھی اور بے چین ہو رہی تھی۔ وہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا، لیکن آپ تھے کہ سجدہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس کو اپنی نند کی باتیں صحیح لگنے لگیں، کہیں کوئی جادوگر تو نہیں، کہیں میرے ساتھ کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہو رہا ہے، اور یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، شریعت کے پابند تھے، سارے اچھے کام کر رہے ہیں، نہیں یہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ اس کے دل نے کہا۔ جب اللہ والے نماز پڑھ چکے تو بکریوں کو گھاس کھانے کے لیے چھوڑ کر اس نیک عورت کے پاس آئے اور کہا، اب سن لو، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں کوئی جادوگر نہیں، نہ ہی سفلی عمل کرتا ہوں، نہ ہی میں یہاں تمہاری دولت حاصل کرنے آیا ہوں، بلکہ تم ایک دکھی عورت تھی، تمہارے دکھ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اللہ والے نے کہا، اب مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اللہ والے کو بھلا کیسے منع کر سکتی تھی؟ وہ عورت ان کو عزت سے اپنے گھر لے آئی۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور کہا، بلاؤ اپنی نند کو۔ وہ بدتمیز بد لحاظ عورت وہاں آئی اور کہا، اے بیکاری، تو روز یہاں آٹا مانگنے آ جاتا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ والے نے جوشیلی آواز میں کہا، اے عورت، تو کتنی خبیث اور شاطر ہے، تو ایک مسلمان ہو کر بھی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ تو جانتی ہے انسانیت کے درجے سے تو نے خود کو کتنا نیچے گرا لیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی خوشیاں ختم کی؟ تیری بابی بانجھ نہیں تھی، نہ ہی کوئی اولاد اس کی مرتی، لیکن تو نے اس پر ایک ایسا گندا عمل کیا کہ اس کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی، بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتا، اور تیرے بھائی کو مارنے کے پیچھے بھی تیرا ہی ہاتھ ہے، اور اب بھی چاہتی ہے کہ یہ نیک خاتون بھی اس دنیا سے چلی جائے اور تو اکیلی اس جائیداد کی وارث ہو۔ یہ مال و دولت، یہ زمین و جائیداد، یہ گھر، سب یہیں رہ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، کچھ بھی اپنے ہاتھ میں نہ رہے گا۔ تو نے کیوں رشتوں کو ختم کیا؟ تو نے جو گناہ کیا ہے اس کی تجھے سزا تو ملنی ہی ہے، تیرا انجام تو بھیانک ہونا ہی ہے، پر اس سے پہلے تو اپنے منہ سے اگل اور اس خاتون کو بتا کہ تو نے کس طرح اس کی زندگی کو برباد کیا ہے۔ اللہ والے کی آواز میں کچھ ایسا جلال تھا کہ وہ کہنے لگی، ہاں، میں نے اپنے بھائی کی کسی اولاد کو زندہ نہیں رہنے دیا، کیونکہ اگر اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آ جاتا تو پھر مجھے یہ سب کچھ نہیں ملتا۔ پھر وہ نیک عورت سے کہنے لگی، ہاں، تم ماں بننے کے لائق تھی، تم بانجھ نہیں تھی، بلکہ ہر بار تمہارا حمل میں ضائع کروا دیتی، تمہارا بچہ صحت مند پیدا ہوتا،
لیکن میں ایک ایسا گندا جادو کرتی کہ وہ مر جاتا۔ اے بوڑھے، تو نے مجھ سے سب کچھ اگلوا لیا ہے نا، تو اب بتا، رات میں اسے جو بچہ نظر آتا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ یہ اس کا وہم ہے۔ اللہ والے نے کہا نہیں، یہ اس کا وہم نہیں ہے، وہ انسان کا بچہ ہی ہے جو اسے نظر آتا ہے۔ یہ اس کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہے جو کہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتی ہے، جن کو تو نے زبردستی ان کی ماں سے جدا کیا۔ اپنے بھائی کو اتنا بڑا دکھ دیا جو کہ بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہوتا، اپنی جائیداد کے وارث کو اپنی گود میں کھلانا چاہتا تھا، لیکن تو نے اپنے بھائی کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ کن فیکون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو نے ایک ماں سے اس کی اولاد کو چھینا، تجھے شرم تو نہ آئی؟ وہ ڈیٹ بن کر کہنے لگی، مجھے شرم نہیں آئی، اور اب اس کی کوئی اولاد دنیا میں آ بھی نہیں سکتی، نہ اس کا شوہر زندہ ہے اور نہ ہی یہ اس قابل ہے۔ اے بوڑھے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم کیا کرو گے؟ اس کو اولاد دو گے؟ میں نے کہا نا کہ اولاد دینے والا تو اللہ ہے، وہ چاہے تو اس کی اولاد اس وقت بھی اس کے پاس آ سکتی ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہا کہ اچھا چلو، یہ تماشا تم لوگوں کے سامنے دکھاؤ کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے دنیا میں آتا ہے۔ وہ گھر سے باہر آئی اور لوگوں کو آواز دی، اے لوگو، ارے ارے آؤ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میری بابی پاگل ہو گئی ہے، اور اس کو پاگل کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ بڈھا جادوگر ہے کہ یہ عورت بنا باپ کے بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ والے تو ویسے ہی جلال میں تھے، اب تک اس کی بات کو سن ہی رہے تھے۔ آپ نے دھار کر کہا، میں نے تجھے ایک موقع اس لیے دیا تھا کہ شاید تو اپنے کیے پر نادم ہو۔ وہ ایک مسلمان ہے تو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور کہہ دے کہ ہاں اے اللہ، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے پھر اس میمنے کو اشارہ کیا، اے بکری کے بچے، اپنے خالق کا نام لے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ یہ خالق کائنات کہ اے اللہ، تو اس بکری کے بچے کو انسان کا بچہ بنا دے اور یہ بچہ اس عورت کا بچہ کہلائے۔ بس آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بکری کا بچہ انسانی بچے میں بدل گیا، اور یہ وہی پیارا سا نورانی چہرے والا بچہ تھا جو کہ رات کے اندھیرے میں خوشی اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کرتا، یعنی عبادت کرتا، دعا مانگتا۔ جیسے ہی وہ اس خوبصورت چہرے والے بچہ دوڑتا ہوا اس خاتون کے پاس آ گیا، ان سے لپٹ کر کہنے لگا، آپ میری والدہ ہیں، میں آپ کو اپنی ماں کہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے بیٹا مانتی ہیں۔ وہ خاتون تو ویسے ہی کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، بیٹی، تمہاری دعاؤں کا، تمہارے اچھے اور نیک عمل کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر آپ نے ان محلے والوں کی طرف دیکھ کر کہا، اے انسانوں، اس سے پہلے تم سب پر کوئی عذاب آئے، سنبھل جاؤ اور معافی مانگو۔ ان سب نے معافی مانگی، یعنی توبہ کی، اور اللہ والے کا کام ہو چکا تھا۔ آپ وہاں سے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلے گئے کسی اور بستی میں کسی اور کے مسئلے کو حل کرنے، کیونکہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ناظرین، ویڈیو کے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔